Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أطواء فيستجب لكم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے بددعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بددعا نہ کرو، اور نہ اپنے مال، غلام، لونڈیوں، جانوروں اور دوسرے مال و اسباب کے لیے بددعا کرو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساتھ حاصل نہ ہو جائے جس میں خدا ہر سوال پورا کرتا ہے اور پھر تمہاری بددعا قبول ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی صراحت فرمائی کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو بددعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کو بددعا کیا کرو، نہ اپنے مال وغیرہ کو بددعا کیا کرو، اور نہ اسی طرح جو اپنے مال مویشی وغیرہ ہے ان کو بددعا دیا کرو۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ جو ساعت ہے وہ قبولیت کی ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے کہیں خدا نہ خواستہ تمہاری جو اولاد ہے یا تمہاری جو مال مویشی ہے یا اور دیگر جو چیزیں ہیں ضرورت کی، خدا نہ خواستہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ دراصل اس حدیث میں اس چیز کی صراحت فرمائی گئی ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وقت ایک ساتھ ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس میں انسان کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اور انسان کی بددعا بھی قبول کی جاتی ہے، جس طرح کے بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو عصر سے جو مغرب کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جو شب قدر یا شب معراج کی راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی دعائیں اکثر قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض محدثین جو ہے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز جمعے تک انسان کی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول کی جاتی ہیں۔ تو بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور انسان کی بددعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بددعا نہ کیا کرو۔ بعض اوقات ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے، اور چونکہ اس بیماری کے دوران انسان محتاج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو سینہ ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے لیے ہلاکت کی بددعائیں کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح بعض شخص کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، زیادہ علالت کی وجہ سے، زیادہ بیماری اور پریشانی کی وجہ سے وہ بعض اوقات وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے وہ بددعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح بددعا کرنے سے جو ہے وہ یہ خود بھی ہلاک ہو سکتا ہے، اس کی جو اولاد ہے وہ بھی ہلاک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی یہ خدا نہ خواستہ بددعا کرے گا تو اس کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص بددعا نہ کرے، بلکہ کوشش کرے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا طلبگار رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے اور اس کی جو پریشانیاں ہیں یا اس کی جو خطائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرمائے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.